السلام علیکم جی۔ ایرانی صدر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال بھی ہو گیا ہے۔ یہ دورہ جو ہے کس سلسلے کی کڑی ہے اور پاکستان میں ہونے کیا جا رہے ہیں، اور پاکستان کیا ایک بار پھر پراکسی جنگ کے لیے ایک میدان بننے جا رہا ہے جس پہ مختلف جو ممالک ہیں وہ پراکسی جنگ لڑیں گے، جس کا ہم خمیازہ آلریڈی بھگت چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پہ ایک ایسی جنگ مسلط کی گئی جو پاکستان کی جنگ ہی نہیں تھی۔ 9/11 کے بعد امریکی وزیر دفاع نے جب ہمارے مرد آہن پرویز مشرف کو فون کیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے صرف 2 جملے کہے کہ یہ آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پاکستان کو ہم پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں گے، اور پرویز مشرف نے کہا کہ نہیں، وی آر وتھ یو۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک ایسی جنگ لاگو کی گئی جو ہم نے نہیں لڑنی تھی، نہ ہماری تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اب تک کم از کم 1 لاکھ جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں اور کئی بلین بلکہ ٹریلین کے قریب ہم اپنے معاشی تباہی پہ کر چکے ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ IMF نے ہمیں 6 جنگ زدہ جو ممالک ہیں ان کی فہرست میں شامل کر دیا، یعنی ہماری حیثیت یہ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو تازہ ترین پاکستان میں پراکسی وار ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ آج میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا میرا رابطہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ آپ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، پھر بھی بار بار کہتا ہوں کہ میں ان تجزیہ نگاروں میں سے نہیں ہوں جو جھوٹ کو رائے کا پہاڑ بنا کے اور اونچی اونچی چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں۔ شاید پاکستانیوں کا مزاج ہی یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال میرا اپنا ایک انداز ہے۔ دیکھیں، ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی وفد یہاں سے ہو کے گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ، نائب وزیر خارجہ نے یہاں پہ اہم ملاقاتیں کی۔ وہ ڈیل کی اگر بات ہوتی تو وہ تو سعودی عرب میں ہو گئی تھی، یہاں آ کے انہوں نے کوئی نئی بات تو کی نہیں۔ 11-12 بلین ڈالر کے جو معاہدوں کا اعلان کیا، یہ تو سعودی عرب میں بھی ہو گیا تھا، تو وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ پھر آپ کو دلچسپ بات بتاؤں جو شاید میڈیا نے اس طرح کوڈ نہیں کی، کہ پاکستان کے دفتر خارجہ میں ایران اور امریکی سفیروں کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اب ان کڑیوں کو اگر آپ جوڑتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے سفیروں کی بھی ملاقات ہوئی، ایران نے اسرائیل پہ ایک حملہ کیا، وہ اس میں وار ہیڈ نہیں تھے، اسرائیل نے بھی ایک جوابی کارروائی کی لیکن اس میں بھی وار ہیڈ نہیں تھے، لیکن کیا اسرائیل اور ایران میں کوئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے؟ اور اگر یہ جنگ چھڑی تو اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان پہ مرتب ہوں گے۔ وہ پاکستان نے خاموشی اختیار کی بھی ہے اسرائیل کے مسئلے پہ اور کوئی واضح موقف نہیں اپنا رہا، اور وہ وہی موقف اپنا رہا ہے جو سعودی عرب کا ہے، اور سعودی عرب پوری طرح امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سوری، اب اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آج چین نے ایک بیان حکومت کا ان کے آیا کہ سی پیک کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ قوتیں، غیر ملکی قوتیں جو ہیں سی پیک کو سائیڈ لائن کر کے ختم کرنا چاہتی ہیں۔ آج ہی خبر شائع ہوئی ہے کہ سعودی عرب روڈ ٹو مکہ کے نام سے کراچی سے ایک پروجیکٹ شروع کر رہا ہے، جیسے سی پیک کا تھا اس طرح کا۔ اور دوسری یہ کہ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان جب کہے گا ہم انہیں فنڈ ریلیز کر دیں گے، اچانک وہ ہم پہ مہربان ہو گیا ہے۔ تیسری خبر یہ کہ امریکی سفیر بار بار پاکستانی حکام سے مل رہے ہیں، واشنگٹن میں ہمارے وزیر خزانہ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور انہیں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ IMF سے آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ اور IMF کی انویسٹمنٹ کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ اس کے بعد ہمیں سی پیک کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہماری گیم چینجر ہے، وہ سی پیک پھر ماضی کا حصہ بن جائے گا، اور چین ہم سے ناراض ہے۔ ایک ایسے سوشل میڈیا پہ اطلاع بھی آئی تھی، وہ کنفرم نہیں ہوئی، کہ چین نے بھی ایک اپنے دوست ممالک کا گروپ بنایا ہے جس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ بہرحال یہ خبر ابھی کنفرم تو نہیں ہے، لیکن
اس کے اندر وزن بہت ہے۔ ان سارے حالات میں اگر آپ سمجھیں تو یہ جو رجیم چینج تھی بات، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ، سعودی عرب اور خلیج کے کچھ ممالک وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس خطے کے اندر وہ سی پیک کو روک کے اپنا اثر و رسوخ جو ہے اسے کنفرم کریں۔ اب آپ یاد کریں کہ عمران خان نے تو خیر کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت کے شاہ محمود قریشی نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا سعودی عرب کو۔ آپ کو اگر وہ پریس کانفرنس یاد ہو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم اپنے سیاسی فیصلے خود کریں گے، جس کے بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک دراڑ آئی۔ آپ گھڑی بڑی کہتے ہیں، گھڑی بڑی کی تو قاطعی حیثیت ہی کوئی نہیں، سعودی عرب کی طرف لیے ایک گھڑی کی کیا حیثیت ہے کہ اس پہ ناراض ہو، لیکن اصل لڑائی وہاں سے شروع ہوئی۔ اور سعودی عرب پہلے دن سے نواز شریف کے اوپر ایک سایہ کر کے بیٹھے ہوئے، وہ 2 دفعہ نواز شریف کو یہاں سے پاکستان سے سیف ایگزٹ فرام کر چکے ہیں۔ امریکہ نے ایک بار جب نواز شریف کو نکلوانا تھا تو سعودی عرب، کویت اور یو اے ای سے کہا کہ آپ پاکستانی حکام سے بات کریں اور کسی قیمت پہ بھی ہمارے نواز شریف کو یہاں سے نکالیں، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ہم اپنے دوستوں کو نہیں بھولتے، اپنے ایسٹس کو نہیں بھولتے۔ اب جو تازہ ترین رینکنگ ہے اس میں اسرائیل کے خلاف 2 محاذ ہیں، ایک طرف روس ہے، چین ہے، ایران ہے اور اس سے جڑے ہوئے کچھ ملک ہیں، دوسری طرف امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، برطانیہ ہے اور اس سے کچھ جڑے ہوئے ملک ہیں۔ اور ہم مجبور قوم ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر ابھی ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے نہیں دینے، جس کا مطلب ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے جو پہلے ہی فوت ہو گئی ہے مزید فوت ہو جائے گی۔ اس میں $3 ارب سعودی عرب کے ہیں ہمارے بینک اس میں رکھے ہوئے خزانے میں، جو گروی تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بس اس شرط پہ رکھیں گے ہم اسے استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہم شب شبا کے لیے رکھیں گے، تو اگر سعودی عرب وہ بھی نکال لے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ یعنی ہم اس وقت پوری طرح بلیک میل ہو رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہم سے سب کچھ وہ کروا رہی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ایران کے صدر کا جو موجودہ دورہ ہے وہ اس سلسلے کی ہی کڑی ہے کہ ایران اور پاکستان میں ماضی میں بھی کوشش کی گئی کہ دراڑ پڑے، یا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایران نے ایک آپریشن کیا جس کے جواب میں پاکستان نے افغانستان میں ایک آپریشن کیا تھا، اور دشمنوں کی خواہش اور کوشش تو یہ تھی کہ شاید ہم آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ایرانی صدر آ رہے ہیں اور آ کے پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے اپنے پلانز کو، اور امریکہ کے ساتھ وہ آلریڈی ایک خفیہ رابطے میں ہیں، انہوں نے اسرائیل پہ حملے سے پہلے بھی امریکہ کو بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان وہ پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے جس میں امریکہ اور ایران اور سعودی عرب کو ہم ڈپلومیسی پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس بہانے اس سے ہمیں کچھ 2 پیسے مل جائیں، کیونکہ اب ہم تو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا آج کا جو ویلاگ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں نے سیاست سے ہٹ کے پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ بات کی ہے۔ میں اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا کہ امریکہ نے پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے، جو ایک خوفناک پاکستان کے خلاف اقدام ہے، لیکن افسوس ہم اس پہ خاموش ہیں۔ اس پہ اگلا ویلاگ کروں گا۔ السلام علیکم۔